الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میری آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے؟ کٹ تو نہیں رہی؟ میری طبیعت بھی آج جی آ رہی ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بني آدم اور البتہ تحقیق ہم نے عزت بخشی آدم کی اولاد کو وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ہم نے سوار کرایا انہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے رزق دیا انہیں پاکیزہ چیزوں سے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے فضیلت دی انہیں بہت زیادہ پر ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا تفضیلا فضیلت دینا تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنا بے پایاں احسان نعمتیں جو بنی آدم پر ہیں انسانوں پر ہیں اللہ بیان فرما رہے ہیں اللہ کی نعمتیں اللہ کی ہر مخلوق پر ہی ہیں لیکن جو نعمتیں انسانوں کو حاصل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اور البتہ تحقیق ہم نے عزت بخشی تکریم بخشی بنی آدم کو یہاں عزت اور تکریم سے مراد بحیثیت انسان کو جو اللہ نے دیگر مخلوقات پر جانوروں پر حشرات پر جمادات پر جو فضیلت دی ہے اس کا ذکر ہے بحیثیت انسان اس میں بالعموم تو مسلمان کے ساتھ کافر بھی شامل ہیں باقی خاص طور پر اصل تکریم وہ تو پھر ان کو حاصل ہے جو صحیح طور پر انسان بننے کے لائق ہیں جو اپنے مقصد زندگی کو پہچانتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو یہاں بالعموم انسان کی بات ہو رہی ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو ہم نے تکریم بخشی بنی آدم کو آدم کے بیٹوں کو بنی جمع ہے آدم کا بیٹا یہ اس کا معنی نہیں ہے اس کے لیے ابن آدم ہونا چاہیے تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا ابن آدم یہ ہونا چاہیے تھا تو بنی یہ جمع ہے بنینا اس سے ابن کی جمع ہے اس کا نون گرا ہوا ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ یہ ملحق ہے تو اس کا نون گرا ہوا ہے مضاف ہونے کی وجہ سے تو بنی آدم جیسے بنی اسرائیل ہوتا ہے بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل اور البتہ تحقیق ہم نے عزت بخشی آدم کے بیٹوں کو آدم کی اولاد کو بیٹوں کے اندر بیٹیاں بھی آ گئیں مردوں کی بات ہو تو عورتیں وہ شامل ہوتی ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے عزت بخشی
بنی آدم کو، انسانوں کو، وحملناہم فی البر والبحر، اور ہم نے سوار کرایا انہیں خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ خشکی میں بھی ہم نے انہیں سواری عطا کی اور سمندر میں بھی۔ انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جس پہ اللہ نے اتنا احسان کیا کہ انسان خشکی میں بھی سواری کرتا ہے، جانوروں پر بھی سواری کرتا ہے، گھوڑے پر، اونٹوں پر، ہاتھی پر، خچر وغیرہ پر۔ اور اس کے علاوہ جو سراسر اللہ کا انسان پر احسان ہے، یہ جانور، بہت سے جانور تو ہم سے بہت طاقتور ہیں لیکن اللہ نے انہیں ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ہمارے تابع کیا ہے۔ اسی طرح انسان اللہ کے دیے ہوئے ذہن سے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے ہم نے گاڑیاں، ریل گاڑی وغیرہ، جہاز وغیرہ بنا لیے، ان پر ہم سواری کرتے ہیں۔ تو اللہ نے انسانوں کو سوار کرایا ہے، خشکی میں سواری عطا کی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ دیکھیں یہ سواری جانوروں کو حاصل نہیں ہے، دیگر مخلوقات کو حاصل نہیں ہے خشکی میں، اور اسی طرح تری میں، سمندر میں انسان کشتی پر سواری کرتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، جس طرح کل اس بارے میں تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ سمندر میں کشتی چلنا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور کتنا بڑا احسان ہے۔ تو ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم نے انہیں سوار کرایا، سواری عطا کی، خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ یہ سراسر اللہ کا احسان ہے، انسان کا اس میں ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے رزق دیا انہیں، یعنی انسانوں کو، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے۔ پاکیزہ ترین رزق ہے انسان کے پاس۔ دیگر مخلوقات بھی اللہ ان کو بھی رزق دیتے ہیں، وہ بھی رزق استعمال کرتے ہیں، لیکن جس طرح کا پاکیزہ رزق اللہ نے انسان کو دیا ہے، اس طرح کا رزق نفیس، عمدہ، پاکیزہ، یہ تو دیگر مخلوقات کو عطا نہیں کیا گیا۔ فرشتے تو کھانا کھاتے ہی نہیں، دیگر مخلوقات، جانور وغیرہ آپ دیکھیے کہ جو گوشت خور ہیں وہ کچا گوشت ہی کھا لیتے ہیں، جو اب گوشت خور نہیں ہے تو وہ گھاس پھوس جیسی بھی ہوتی ہے، پتے وغیرہ، چارہ وغیرہ، وہ اسی طرح کا کھا لیتے ہیں، بھس اور اس قسم کی چیزیں کھا لیتے ہیں۔ لیکن دیکھیے انسان کس طرح، انسان غلہ، پھل، میوے، عمدہ چیزیں، گوشت بھی اگر کھاتا ہے تو کس طرح عمدہ طریقے سے، نفاست کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ پاک گوشت کھاتا ہے، نجس گوشت نہیں کھاتا، حرام گوشت نہیں کھاتا۔ تو اللہ نے پاکیزہ رزق عطا کیا ہے۔ بہرحال یہاں بالعموم اگر ہم بات کریں، بالعموم چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں، اللہ نے انہیں بھی سواری عطا کی ہے خشکی میں اور تری میں۔ اللہ نے انہیں بھی، کفار کو بھی، پاکیزہ رزق عطا کیا ہے دیگر مخلوق کے مقابلے میں۔ آپ دیکھیں یہ جو حشرات الارض کیسی گندی بندی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں انسانوں کو پاکیزہ رزق عطا کیا ہے۔ ویسے تو یہاں مسلمان اور کفار دونوں کی بات ہے۔ اگر ویسے مسلمان لے لیجئے، دیکھیے مسلمان تو کافروں کے مقابلے میں بھی زیادہ پاکیزہ کھاتے ہیں۔ کافر تو پھر جو ہے وہ خنزیر کا گوشت بھی کھا لیتے ہیں، مردہ جانور بھی کھا لیتے ہیں، وہ جانور جو صحیح طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اس کے اندر اب نقصان ہے انسان کے لیے، بیماری ہے، تو انسان وہ بھی کھا لیتا ہے، عام شخص۔ لیکن مسلمان دیکھیے وہ کتنا پاک اور پاکیزہ رزق کھاتا ہے۔ تو بہرحال
وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور ہم نے فضیلت دی انہیں یعنی انسانوں کو، بنی آدم کو، علی کثیر بہت زیادہ پر، ممن خلقنا ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، تفضیلا فضیلت دینا۔ سادہ سا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے انسانوں کو ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا بہت زیادہ پر ہم نے فضیلت دی، اکثر مخلوقات پر فضیلت دی۔ تو آپ دیکھیے کہ انسان وہ تمام مخلوقات سے تقریباً وہ افضل ہے، بہتر ہے، اور اللہ کی دین ہے، اس میں انسان کا ذاتی کمال نہیں ہے کوئی بھی۔ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے شیطان کی طرح، شیطان نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں تو میں افضل ہوں انسان سے، نہیں، اللہ کی دین ہے، اللہ کا ہم پر انعام ہے، ہم اللہ کے تابع ہیں۔ ہم باقی مخلوقات سے اگر اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے احکامات سے بھی بالا تر ہو گئے ہیں۔ اب ہم اللہ کے سامنے جھکنا بھی، سر جھکانا، یہ بھی ہم اپنے لیے عار سمجھیں، ہم اللہ کے احکامات بھی نہ مانیں، ہم اللہ کے سامنے اکڑ جائیں۔ تو اللہ نے ہمیں مخلوقات میں سے اکثر مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک انداز ہے بات کرنے کا، اکثر مخلوقات، ورنہ انسان کو تو تمام مخلوقات پر ہی فضیلت ملی ہے، بشرطے کہ انسان اگر اپنا انسانیت والا مقصد پہچان لے تو پھر تو انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے گویا کہ انسانوں میں سے جو نیک انسان ہے، اللہ نے انہیں گویا کہ فرشتوں پر بھی اللہ نے ان کی فضیلت واضح کی۔ یہی فضیلت جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، تو یہی حکم ابلیس کو بھی تھا۔ گویا کہ اللہ نے انسانوں کی، سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت جنوں پر بھی اللہ نے رکھی، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ ابلیس کو بھی تھا، تفصیل سے بات ہو چکی ہے اس موضوع پر۔ تو ابلیس نے اس بات کو نہ مانا، وہ کہنے لگا کہ یہ انسان مجھ سے افضل کیسے ہو سکتا ہے، میں اس کی طرف رخ کر کے کیوں سجدہ کروں۔ تو مسئلہ فضیلت کا تھا، تو اسی پر ابلیس کو اعتراض ہوا، وہ کہنے لگا اسجد لمن خلقت طینا، اے اللہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں تو مٹی سے پیدا نہیں ہوا، میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ تو گویا کہ اللہ نے انسان کی فضیلت فرشتوں پر بھی ظاہر کی اور جنوں پر بھی ظاہر کی، جب فرشتوں کے ساتھ یہ حکم ابلیس کو بھی تھا۔ لیکن یہ فضیلت تب ہے جب ایک انسان اپنا انسان والا زندگی کا مقصد پہچانے۔ اللہ نے ایک تو انسان کو باقی مخلوقات کے مقابلے میں اللہ نے بہترین سانچہ دیا ہے، انسان کھڑا ہوتا ہے اپنے قدموں پر، سیدھا کھڑا ہوتا ہے، باقی مخلوقات، جانور، حشرات، وہ اس طرح سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ قسمیں کھا کر فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا پہاڑ کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم، مکہ مکرمہ کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا فرمایا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے بہترین حیت، بہترین سانچہ عطا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل کی دولت دی ہے، تو انسان اس عقل کے ذریعے اپنے ماضی کو محفوظ رکھ کر، اپنے ماضی سے کچھ سیکھ کر انسان وہ آگے ترقی کرتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ ارتقاء ہوتا رہتا ہے، انسان سیکھتا رہتا ہے نت سے نئی چیزیں، دیگر مخلوقات یہ نہیں کر سکتی۔ اب آپ دیکھیں انسان وہ
کس طرح ترقی کر رہا ہے اللہ کی دی ہوئی عقل سے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے، نت نئی ایجادات، نت نئی دریافتیں، نت نئی سہولیات۔ لیکن آپ دیکھیں جانوروں میں سے بعض جانور دوسرے جانوروں کے مقابلے میں عقل و فہم کا تفاوت بھی ہے۔ کچھ جانور کسی حد تک ہمارے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، ہمارے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق کسی حد تک وہ ہمارے ساتھ اٹیچ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کے اندر ارتقاء نہیں ہے۔ وہ آہستہ آہستہ سیکھ کر وہ ایک چیز اپنی اگلی نسل میں منتقل کر کے وہ ان کے اندر وہ ارتقاء اور وہ ترقی وہ نہیں ہے اس انداز سے۔ تو اس اللہ کی عظیم نعمت کا جو انسان پر ہے، اللہ نے انسان کو تکریم بخشی، تو انسان کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کی اس نعمت کا پاس رکھے، عقل کا جو اللہ نے انسان کو دی۔ اللہ نے پھر جب انسان کو یہ فضیلت بخشی ہے، اللہ نے انسان کو ایک تو تکریم بخشی بہت زیادہ مخلوقات پر یا تمام مخلوقات پر، اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو انسان کے لیے مسخر بھی کر دیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا۔ سورہ جاسیہ میں اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، منہ، یہ خاص اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی طرف سے خصوصی اللہ کا انعام ہے، انسان کا اس میں ذاتی کمال نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، یہ خاص اللہ کا انعام ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز گویا کہ انسان کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، یہ سورج کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ آسمان، زمین، دیگر مخلوقات، پہاڑ، سمندر، درخت وغیرہ، دیگر مخلوقات، جانور وغیرہ انسان کے لیے مسخر ہے۔ دیکھیں انسان کس طرح ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو جب اللہ نے ہر چیز انسان کے لیے بنائی، گویا کہ انسان کو اس دنیا کا شہزادہ بنایا، تو پھر اب اللہ نے انسان کو عقل جیسی نعمت بھی دی، تو اب انسان کو اللہ نے پھر اپنے لیے خاص کیا، اپنی عبادت کے لیے۔ انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو اب انسان کا کام یہ ہے کہ جب ہر چیز انسان کے لیے مسخر ہے تو انسان اللہ کے لیے جھک جائے، اللہ کے سامنے سر جھکا لے، اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے اور اپنے خالق کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ جب انسان، اور اس کے لیے اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے، تو جب انسان جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اپنے مقصد زندگی کو نہ بھولے، تو یہ انسان پھر فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، سورہ بینہ میں اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہ لوگ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ اولئک هم خیر البریہ، خیر یہ اسم تفضیل ہے، اصل میں اخیر ہے، اخیر سے خیر بنا ہوا ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا حمزہ گر چکا ہے۔ خیر بھی افعل التفضیل ہے، سب سے اچھا، اور شر یہ بھی افعل التفضیل ہے، اس میں بھی حمزہ گرا ہوا ہے۔ شر کا اصل اشر ہے۔ جہاں بھی خیر آئے تو اس کا معنی کیا کرے سب سے بہتر، جہاں بھی شر آئے تو اس کا مطلب صرف برا نہیں، سب سے برا معنی کیا کرے۔ یہ دونوں افعل التفضیل ہیں، اسم تفضیل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سورہ بینہ میں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ لیکن جب انسان اپنے اس مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے،
اللہ نے جو تکریم بخشی، جو عقل اللہ نے انسان کو دی، انسان اپنی عقل میں باقی مخلوقات سے ممتاز ہے، تو جب انسان اللہ کی دی ہوئی اس عزت کا پاس نہ رکھے جو سراسر اللہ کا انعام ہے ہم پر، ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے، تو پھر اللہ انسان کو جانوروں سے بھی کمتر بنا دیتا ہے، جانوروں سے بھی گیا گزرا بنا دیتا ہے۔ اسی لیے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمیں کھا کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین صورت میں، بہترین سانچے میں پیدا فرمایا، تو اسی اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پھیر دیا سب سے نچلا نچلوں میں سے۔ پھر جب انسان گرتا ہے تو وہ پھر نیچا نہیں ہوتا، پھر وہ سب سے نیچے ہو جاتا ہے، پھر وہ اولئک کالانعام بل هم اضل، پھر وہ جانوروں کی طرح وہ انسان ہو جاتے ہیں جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بل هم اضل، بلکہ وہ جانوروں سے زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، جانوروں میں سے بدترین جانور، ایسے لوگ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں، یہ بدترین چوپائے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین کفروا، جو کافر ہیں، فہم لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ تو ایسے لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ گویا کہ پھر سب سے افضل ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، آپ نے انسان کو بڑی عزت بخشی ہے، بڑی تکریم اسے بخشی، بڑے اسے انعامات دیے، دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو جانشین بنایا ہے، انسان ایک دوسرے کی نیابت کرتا ہے، جنوں کی نیابت، پھر ایک دوسرے کی نیابت، انسان پاکیزہ چیزوں سے کھاتا ہے، جس طرح اس آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا، انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تناسل کا سلسلہ رکھا ہے، شادی ہوتی ہے، میاں بیوی، پھر آگے اولاد ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ تعالیٰ، آپ نے انسانوں کو اتنی نعمتیں دے دی دنیا کے اندر، تو اے اللہ دنیا انسانوں کو دے دے، ہمیں آخرت دے دے، آخرت کی جنت نعمتیں ہمارے لیے کر دیں۔ وہ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے کھول دوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ قالت، فرشتوں نے کہا یا ربنا، اے ہمارے رب، اعطیت بنی آدم، آپ نے بنی آدم کو دیا ہے الدنیا، دنیا، آپ نے بنی آدم کو دنیا دے دی ہے، یأکلون فیہا ویشربون ویلبسون، وہ اس میں کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں۔ اب انسان کی دیکھیے یہ بھی ایک فضیلت ہے خاص، انسان لباس پہنتا ہے، جانور لباس نہیں پہنتے، یہ بھی اللہ نے جو تکریم بخشی ہے انسان کو۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ، آپ نے انسان پر اتنے انعام کیے، انسان کا کھانا پینا وہ عام مخلوقات کے کھانے پینے کی طرح نہیں ہے، انسان تو پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے، پہنتا ہے، لباس پہنتا ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ شیطان ہم سے اللہ کا یہ انعام چھیننے میں لگا ہے، اور ہم بے وقوفوں کی طرح شیطان کے پیچھے لگ کر ہم اوریانی کی طرف، لباس اتارنے کی طرف ہم بھاگے جا رہے ہیں۔ شیطان نے ہمارے ماں باپ کا لباس اتروایا، سیدنا آدم اماں حوا کا، جب انہوں نے درخت کا پھل کھایا تو ان کا لباس اتر گیا، شیطان بڑا خوش ہوا کہ دیکھو میں نے انسان کو بے عزت کر دیا۔ وہ ہمارا بھی لباس اتروانا چاہتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار فحاشی ہے، اور ہم اس کو ترقی سمجھ رہے ہیں، ترقی کی معراج سمجھ رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ لباس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے،
اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، ہم نے تو تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے، یواری سوآتکم وریشا، لباس کے دو مقاصد ہیں، وہ تمہاری شرمگاہ بھی چھپاتا ہے اور وہ زیب و زینت کا باعث بھی ہے۔ انسان اتنا خوبصورت لگتا ہے لباس پہن کر۔ تو فرشتوں نے گویا کہ انسانوں کے بارے میں کہا کہ اے اللہ، یعنی فرشتوں نے گویا کہ حسرت ظاہر کی کہ اے اللہ، آپ نے انسانوں کو دنیا دی ہے، کھاتے بھی ہیں اس میں، پیتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، وَنَحْنُ، اور جو ہم ہیں، نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَا نَأْكُلُ وَلَا نَشْرَبُ وَلَا نَلْهُ، نہ ہم کھاتے ہیں، نہ ہم پیتے ہیں، نہ ہم کوئی کھیل کھیلتے ہیں، تو شادی وغیرہ کوئی اس طرح کا سلسلہ بھی نہیں ہے انسانوں میں، تو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان جائز طریقے سے جنسی خواہش بھی پوری کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ ٹھیک ہے، کما جعلت لہم الدنیا، اے اللہ ٹھیک ہے جس طرح آپ نے انہیں دنیا دے دی، فجعل لنا الآخرہ، اے اللہ آخرت ہمیں دے دے، یعنی ہمیں جنت کا وارث بنا دے، جنت پھر ہمیں دے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جنت بھی انسانوں کے لیے ہے، فرشتوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن کن انسانوں کے لیے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اجعل صالح ذریت من خلقت بیدی کمن قلت له کن فکان، اللہ نے فرمایا لا اجعل، میں نہیں کروں گا، صالح ذریت من خلقت بیدی، اس آدم کی اولاد، نیک اولاد، جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس آدم کی نیک اولاد کو میں کبھی بھی ان کی طرح کیسے کر دوں کہ جن کو میں نے کن کہہ کر پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ سبحان اللہ، ذرا غور کیجیے اللہ کا ہم پر کتنا انعام ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے فرشتوں، میں نے تمہیں کن کہہ کر پیدا کیا ہے، میں نے کن کہا تم پیدا ہو گئے، تو جو کن کہہ کر پیدا ہوئے ہیں، تم تو کن کہہ کر پیدا ہوئے ہو، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو آدم کو، اس کی نیک اولاد کو میں اس کی طرح کیسے کر دوں کہ جسے میں نے کن کہا ہو اور وہ پیدا ہو گئے ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، آدم جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جس کو میں نے یہ فضیلت دی اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کی نیک اولاد، ان کے لیے آخرت بھی ان کے لیے ہے۔ اگر ان کے نافرمان اولاد کے لیے آخرت نہیں ہے تو آخرت آدم جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کی نیک اولاد کے لیے آخرت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آخرت بھی ان کے لیے جو آدم علیہ السلام کی نیک اولاد ہے، تمہیں میں نے کن کہہ کر پیدا کیا ہے، تو آخرت تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو گویا کہ انسان کے لیے جو نیک انسان ہے، خاص طور پر میں نے ذکر کیا تھا پہلے بھی کلاس میں کہ دنیا کی نعمتیں بھی اصل میں ایمان والوں کی وجہ سے ہیں۔ کفار کو بھی دنیا کی جو نعمتیں ملتی ہیں وہ ایمان والوں کی وجہ سے ملتی ہیں۔ اگر ایمان والے دنیا میں نہ ہوں تو دنیا میں کوئی نعمت ہی نہ ہو، بلکہ دنیا باقی نہ رہے۔ دنیا سے اگر ایمان والے ختم ہو جائیں، جیسے قرب قیامت ہوگا، قرب قیامت جب ایمان والے ختم ہو جائیں گے، ایک بھی مومن نہیں رہے گا، تو دنیا کا وجہ جواز ختم ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ قرب قیامت لا الہ الا اللہ کہنے والا، اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو جب ایسے لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے تو ایسے لوگوں پر قیامت آ جائے گی، دنیا کی وجہ جواز ختم ہو جائے گی۔ نبی موجود ہوتا ہے، نبی کی موجودگی کی وجہ سے قوم پر عذاب نہیں آتا، کافر لوگوں پر بھی عذاب نہیں آتا نبی کی موجودگی میں، نبی کی اتنی برکت ہوتی ہے۔ استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں، اللہ کا عذاب نہیں آیا کرتا کفار پر، استغفار کرنے والوں کی اتنی برکت ہوتی ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ انہیں عذاب نہیں دیں گے جب تک اے نبی آپ ان میں موجود ہیں، اللہ انہیں عذاب نہیں دیں گے جب تک ان میں استغفار کرنے والے موجود ہیں۔
یہ فضیلت ہے نیک لوگوں کی اور نیکی کی اللہ کے ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث مبارکہ ہے، شاید صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا النجوم امانۃ للسماء، کہ ستارے آسمان کے لیے بچاؤ کا باعث ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب تک ستارے قائم ہیں آسمان بھی قائم ہے۔ جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان بھی باقی نہیں بچے گا، یعنی قیامت کے دن جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب ستارے تباہ ہو جائیں گے تو پھر آسمان بھی باقی نہیں رہے گا، آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس طرح ستارے آسمانوں کے لیے بچاؤ کا باعث ہیں، انا امانۃ لاصحابی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے بچاؤ کا باعث ہوں، برکت نیکی کی۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ، جب میں چلا جاؤں گا، میں فوت ہو جاؤں گا، اتا اصحابی ما یوعدون، تو میرے صحابہ پر وہ آزمائشیں آئیں گی جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جو ان کی تقدیر میں لکھا گیا ہے، میرے بعد ان پر وہ آزمائشیں آئیں گی، خاص طور پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد۔ پھر فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ میری امت کے لیے بچاؤ کا باعث ہیں۔ جب تک میرے صحابہ موجود ہیں، ٹھیک ہے صحابہ میں آزمائشیں رہیں، لیکن صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں، خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو ان سے بعد کا زمانہ ہے، پھر جو ان سے بعد کا زمانہ ہے۔ فرمایا میرے صحابہ میری امت کے لیے بچاؤ کا باعث ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ چیزیں آئیں گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جو ان کے لیے لوح محفوظ میں تقدیر میں لکھا گیا ہے۔ صحابہ کی موجودگی میں بڑی برکت ہوگی۔ بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ جنگ کریں گے اور ان کو جنگ میں فتح ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کہ دیکھو ہمارے ساتھ جنگ کرنے والوں میں کوئی ایسا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ اگر ایک شخص بھی اس جہاد میں وہ موجود ہوگا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا تو فتح ہو جائے کرے گی۔ یہ برکت ہوتی ہے صحابی کی، نیکی کی، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایمان کی حالت میں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ دیکھیں گے، جنگ ہوگی، جہاد ہوگا، لوگ دیکھیں گے کہ کیا ہم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اس کو دیکھا جس نے نبی کو دیکھا، جس نے صحابی کو دیکھا۔ تابی ان کی برکت سے، ان کی موجودگی سے، اللہ کے حکم سے فتح ہو جائے گی۔ تو میں ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ نیکی، اس نیکی کی کتنی برکت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ اس دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں اس دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں مسلمانوں کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اس زینت کو کون حرام کر سکتا ہے؟ کسی کا یہ اختیار نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ایک زینت والی چیز اللہ نے انسانوں کے لیے اللہ نے جائز کی ہے تو کوئی اسے حرام کر دے۔ کچھ لوگ وہ زیادہ نیکی کے نام پر، تقوی کے نام پر کچھ جائز چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ جس طرح حرام چیزوں کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، شراب کو، خنزیر کے گوشت کو، اسی طرح حلال چیزوں کو حرام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ دونوں ایک طرح کا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کون ہے جو حرام کرے اس زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور جو پاکیزہ رزق اللہ نے بندوں کے لیے نکالا ہے، کون اسے حرام کر سکتا ہے؟ اگر اللہ نے ایک رزق حلال کیا ہے اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہہ دیجئے قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ زینت، یہ پاکیزہ چیزیں یہ ایمان والوں کے لیے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو خالص طور پر۔ کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا؟
اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ آخرت میں جتنی نعمتیں ہیں وہ نعمتیں مسلمانوں کے لیے ہیں، ایمان والوں کے لیے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے خالص طور پر ہیں۔ کسی کافر کو آخرت کی کوئی نعمت نہیں ملنی، پانی کا ایک گھونٹ نہیں ملنا، کیونکہ آخرت کی نعمتیں ایمان والوں کے لیے ہیں خالص طور پر، اور وہ ایمان والوں کے عمل کی وجہ سے۔ اصل وجہ ان نعمتوں کی ہمارا عمل نہیں بنتا، ایمان والوں کا عمل نہیں بنے گا، ایمان والوں کے عمل کی وجہ سے، اصل میں اللہ کی رحمت کی وجہ سے، نیک لوگوں کے عمل کی وجہ سے اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ کی رحمت سے وہ نعمتیں ملیں گی آخرت میں۔ آخرت کی نعمتیں ایمان والوں کے لیے خالص طور پر، کافر کے لیے پانی کے گھونٹ بھی نہیں ہے آخرت میں۔ لیکن دنیا کی نعمتیں، یہ اس میں مسلمانوں کے ساتھ کافر بھی شریک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ملتی کیوں ہیں؟ یہ ایمان والوں کی وجہ سے ملتی ہیں۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہہ دیجیے یہ جو زینت ہے اور یہ جو پاکیزہ رزق ہے یہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں، لیکن دنیا میں ایمان والوں کے لیے خالص طور پر نہیں ہے کہ کافر کو کچھ نہ ملے۔ دنیا میں ایمان والوں کے لیے نعمتیں ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کی برکت سے نعمتیں آتی ہیں، کافروں کو بھی مل جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ بعض دفعہ کافروں کو وہ نعمتیں جو ایمان والوں کی وجہ سے آتی ہیں، اللہ بعض دفعہ کافروں کو بھی نواز دیتے ہیں، اتنا دے دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ ایمان والے فتنے میں مبتلا ہو جائیں، میں کافروں کو اتنی دنیا دے دوں، پرواہ نہیں ہے نا اللہ کو دنیا کی، کہ ہر چیز سونے کی بن جائے، ان کی ہر چیز چاندی کی بن جائے۔ وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ایک امت ہوتے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا، ہم کفار کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، ان کی سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا، ان کے گھروں کے دروازے اور مسہریاں، علیہا یتکئون، جن پر وہ ٹیک لگاتے ہیں، ہم یہ چاندی کی بنا دیتے، وزخرفا، اور ہم سونے کی بنا دیتے۔ کیوں؟ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے نہیں ہے کوئی بھی چیز مگر دنیا کا فائدہ، یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ اللہ ایمان والوں کے ساتھ کفار کو بھی دے دیتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ کفار کو زیادہ نواز دیتے ہیں، اللہ کے نزدیک پرواہی نہیں ہے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی عارضی سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت آپ کے رب کے نزدیک صرف متقین کے لیے ہے۔ اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، تو اللہ دنیا میں بھی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتے جس طرح اللہ آخرت میں نہیں دیں گے۔ لیکن اللہ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر سے بھی ہلکی ہے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ وہ نعمتیں جو مسلمانوں کی وجہ سے دنیا میں ہیں، وہ نعمتیں اللہ کفار کو بھی دے دے۔ بہرحال بات کافی دور نکل گئی۔ تو اللہ نے جو ہمیں عزت بخشی بنی آدم کو، تو یہ اللہ کے جو انعامات سب سے زیادہ انسانوں پر ہیں، تو انسانوں کی پھر جو فضیلت ہے وہ تب ہے جب انسان اپنی اس فضیلت کا پاس رکھے، ورنہ پھر انسان وہ سب سے ذلیل ہو جاتا ہے، وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نیک ہو جائے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا بھی ایسے انسانوں کے لیے جو ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، اور آخرت بھی اللہ نے ایسے ایمان والوں کے لیے ہی رکھی ہے۔ اللہ نے وہ آخرت فرشتوں کو بھی نہیں دی، فرشتوں کے لیے کوئی جنت نہیں ہے، کوئی انعام نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتے وہ پابندی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ انسان کے پاس اختیار ہے، اور یہ کمال کی بات ہے اللہ کے فضل سے کہ کسی کے پاس اختیار ہو پھر وہ نیکی کرے، پھر وہ گناہ سے بچے۔ لیکن بہرحال اختیار کے ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان گناہ بھی کرتا ہے، اور پھر انسان کے لیے سزا بھی ہے، فرشتوں کے لیے سزا بھی نہیں ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم بلائیں گے ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ۔ بامامہم، امام کا لفظ ہے، یعنی قیامت کے دن۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم ہر شخص کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ۔ امام کا کیا مطلب ہے؟ یہاں کئی تفسیریں ہیں اس کی۔ بعض مفسرین نے امام سے مراد انبیاء لیے، رسول لیے،
ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ بلایا جائے گا، یعنی کہا جائے گا کہ حضرت موسیٰ کی قوم والے کدھر ہیں، حضرت عیسیٰ کی قوم والے کدھر ہیں، فلاں نبی کی قوم والے کدھر ہیں۔ تو بعض مفسرین نے امام سے مراد نبی، رہبر، رہنما لیے ہیں جو نبی ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں امام سے مراد کتابیں ہیں جو اللہ نے اتاری، اللہ کی کتابیں۔ کتاب کو بھی امام کہہ دیتے ہیں کیونکہ کتاب بھی بہت بڑی ایک ہدایت کا ذریعہ ہے۔ امام رہبر، رہنما کو کہتے ہیں۔ لوح محفوظ کے لیے قرآن کریم میں امام کا لفظ استعمال ہوا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کو ہم نے شمار کر دیا ہے امام مبین میں۔ یہاں امام مبین سے کیا مراد ہے؟ لوح محفوظ۔ لوح محفوظ کتاب ہے، تو کتاب کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کی کتاب کے ساتھ پکاریں گے، یعنی اے اہل قرآن کدھر ہیں وہ آ جائیں، اہل تورات کدھر ہیں، اہل زبور، اہل انجیل کدھر ہیں۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں امام سے مراد اعمال نامے، امام سے مراد جیسے میں نے کہا کتابچہ، تو اعمال نامہ وہ بھی رجسٹر ہے، وہ بھی ایک کتاب مرقوم۔ تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے، اسی رائے کو امام ابن کثیر، امام شوکانی وغیرہ نے ترجیح دی ہے، وہ کہتے ہیں امام سے مراد اعمال نامہ۔ اس دن ہم بلائیں گے ہر شخص کو اس کے اعمال نامے کے ساتھ، ہر شخص کو قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، جس میں جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہ سارا کا سارا موجود ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل، چھوٹے سے چھوٹا برا عمل اس میں موجود ہوگا۔ یہ تفسیر زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ آگے اعمال نامے کی بات ہی ہو رہی ہے، اس سے آگے اعمال نامے کی بات ہو رہی ہے، تو سیاق و سباق کے مطابق یہ تیسری تفسیر سب سے بہتر ہے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اعمال نامے کی بات ہو رہی ہے، بس جس شخص کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ، یہاں تو کتاب سے مراد اعمال نامہ ہے، بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہ لوگ پڑھیں گے اپنی کتاب، اپنا اعمال نامہ۔ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا، ایمان والے نیک لوگ، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر دے، جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، تو یہ لوگ پڑھیں گے اپنا اعمال نامہ، ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے ذرہ برابر بھی۔ فتیلا وہ دھاگا یا وہ جھلی ہوتی ہے جو کھجور کے اوپر ہوتی ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر، اس کو فتیل کہتے ہیں، یعنی وہ اتنی باریک جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا، بات چونکہ نیک لوگوں کی ہو رہی ہے، جن کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، تو نیک لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ نیک لوگوں پر ظلم کیا ہے کہ اللہ ان کو ان کے اعمال سے کم جزا دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ نیکی کی جزا تو اللہ تعالیٰ کم نہیں دیتے کبھی بھی، اللہ زیادہ دے دیں، بے حساب دے دیں، وہ اللہ کی دین ہے، وہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی شخص کو اس کے نیک عمل کی جزا کم نہیں دیتے، کسی کو اس کے نیک عمل کی جزا کم دینا یہ بھی ظلم ہے۔ اور کسی شخص کو اس کے جرم کی سزا زیادہ دینا یہ بھی ظلم ہے۔ جو اللہ نے طے کی ہے، جو اللہ نے بتائی ہے، تو وہ سزا اور جو اللہ نے انعام بتایا ہے وہ انعام اس سے کم نہیں ہوگا، زیادہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہاں نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ کہتے ہیں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، زیادہ اجر ملے گا، انسان کی توقع سے بڑھ کر اجر ملے گا نیکی کا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو شخص تھا اس دنیا میں اندھا، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، واضل سبیلا، اور زیادہ بھٹکا ہوگا رستے سے۔ پیچھے تو نیک لوگوں کی بات ہوئی جس کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، کتابہ اعمال نامہ، پتہ لگا امام سے مراد بھی اعمال نامہ ہے، بہتر تفسیر یہی ہے۔ تو جس کو تو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا تو وہ تو اپنا اعمال نامہ پڑھ کے خوش ہوں گے، ان کا اجر ان کو پورا حساب سے بھی زائد دیا جائے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن
جس کو اس کا مال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے، جو دنیا میں اندھا رہا۔ اندھا رہا سے کیا مراد ہے؟ کہ دنیا میں یعنی اس نے اپنے اعضاء کو استعمال نہیں کیا، اپنے آنکھ کان دل کو استعمال نہیں کیا، بصیرت نہیں تھی اس کے اندر، تو وہ دنیا کے اندر اندھا رہا۔ اللہ نے آنکھیں دی ہوئی تھی لیکن وہ ایمان نہیں لا سکا، وہ کافر رہا، اللہ کا نافرمان رہا۔ تو یہاں اندھے ہونے سے مراد دل کے اندھا ہونا مراد ہے۔ جو تھا اس دنیا میں اندھا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ جو دنیا میں دل سے اندھا رہا، دل اپنا استعمال نہیں کیا، اللہ کے دیے ہوئے اعضاء اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کیے، دنیا میں اندھا رہا، تو وہ آخرت میں آنکھوں سے بھی اندھا ہو جائے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور زیادہ گمراہ ہو جائے گا رستے سے۔ دنیا میں گمراہ تھا، آخرت میں اس کا جنت کا رستہ زیادہ بھٹک جائے گا، وہ اب زیادہ گمراہ ہو جائے گا، وہ اب جنت میں نہیں جا سکے گا۔ دنیا میں گمراہ تھا تو آخرت میں زیادہ گمراہ ہو جائے گا، زیادہ رستہ اس کا بھٹک جائے گا۔ یہ آیت بالکل اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کے لیے پھر معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اٹھائیں گے اس کو قیامت کے دن اندھا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، تو وہ کہے گا اے اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، دنیا میں تو آنکھیں تھیں۔ تو اللہ فرمائیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو انہیں بھول گیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ تو جس نے دنیا کے اندر کفر شرک اللہ کے نافرمانی میں زندگی گزاری ہو، دل کا اندھا رہا، تو آخرت میں آنکھوں سے اندھا ہو جائے گا، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ، زیادہ بھٹک جائے گا رستے سے۔ دنیا میں سیدھا چلتا تھا ظاہراً، ورنہ تو دل کا اندھا تھا، تو قیامت کے دن چہرے کے بل چلے گا، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جو چلے گا چہرے کے بل وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا، یا جو سیدھا چلے گا، عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے پر بھی ہے۔ تو ایسے لوگ قیامت کے دن چہروں کے بل چلیں گے، مزید گمراہ ہوں گے، مزید اندھے ہوں گے قیامت کے دن۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ وَإِن، ان یہاں مخففہ ہے، یہ ان بے شک کے معنی میں ہے، اس ان کو کہتے ہیں ان مخففہ من المثقلہ، یہ ان کے معنی میں ہے۔ وَإِن كَانُوا، اور یقیناً اور بے شک، کادو وہ قریب تھے کفار، لَيَفْتِنُونَكَ، البتہ وہ فتنے میں ڈال دیتے ہیں آپ کو، عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس چیز سے جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ گھڑیں ہمارے اوپر، غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور چیز۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس وقت البتہ وہ پکڑ لیتے تجھے، خلیلا، گہرا دوست۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کفار مشرکین یہ قریب تھے کہ یہ آپ کو پھسلا لیتے، آپ کو فتنے میں ڈال دیتے۔ کس چیز سے پھسلاتے، کس چیز سے فتنے میں ڈالتے؟ اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، تاکہ آپ گھڑ دیں ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی اور چیز۔ کیا مطلب؟ یعنی کفار نے بڑی کوشش کی کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق سے ہٹا دیں، کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورغلا لیں، کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا لالچ دے کر، کبھی کہا کہ آپ کو ہم سردار بنا دیتے ہیں، کبھی کہا آپ کو عرب کی خوبصورت ترین عورت سے شادی کر دیتے ہیں، جتنا مال آپ کو چاہیے آپ کو اتنا مال دے دیتے ہیں۔ کتنے طریقوں سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورغلانے کی کوشش کی۔ یہ ہمارے عقائد پہ زد لگاتے ہیں اور ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط کہتے ہیں، ہمارے معبودوں کو غلط کہتے ہیں، اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں، تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی بجائے، جو آپ کا سچا سچا دین تھا،
وہ ماننے کی بجائے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلانے کی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تقاضا کرتے؟ جو دنیا کا فائدہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں لے لیں، کیا کریں؟ آپ اللہ پہ جھوٹ باندھ دیں۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ وہ باتیں کریں جو ہمارے مطابق ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرکیہ باتیں، اگر آپ بھی وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ان کی باتوں میں آ کر، تو گویا کہ اللہ پہ جھوٹ ہوتا۔ آپ تاکہ آپ گھڑے ہم پر اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ قرآن کے علاوہ۔ قرآن تو حق ہے، قرآن تو توحید کی بات کرے گا، شرک کے رد کی بات کرے گا، غلط عقائد پہ زد لگائے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ تھوڑی سی درمیانی سی بات کر دیں، آپ چلو کوئی اللہ کی بات بھی کر دیں، کچھ ہمارے معبودوں کی بات بھی کر دیں، کچھ دن اس کی پوجا کر لیں، کچھ دن اس کی، اس طرح کر کے کتنی انہوں نے پیشکشیں کی، کتنی چالیں انہوں نے چلی، کتنی انہوں نے آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پھسلانے کی کوشش کی اور پیشکشیں کی ابو طالب کے ذریعے، کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے سے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ بڑی انہوں نے کوشش کی، وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتے کہ آپ ہم پر قرآن کے علاوہ کچھ اور گھڑ دیں، لیکن نہیں کامیاب ہوئے۔ کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ اللہ کہتے ہیں بے شک وہ قریب تھے کہ وہ آپ کو پھسلا لیتے، آپ کو فتنے میں ڈال دیتے، لیکن نہیں وہ کامیاب ہوئے۔ کیوں نہیں کامیاب ہوئے؟ اللہ کی مدد آپ کے شامل حال تھی۔ نبی معصوم ہوتا ہے دین کے معاملے میں، اللہ کی مدد اترتی ہے، نبی اس میں غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ وہ اللہ کی جو خاص مدد ہے، وہ اللہ کی خاص مدد نہ ہوتی تو یہ تو انہوں نے اتنی چالیں چلی اور اتنی کوشش کی، یہ قریب تھے کہ فتنے میں مبتلا کر دیتے۔ اللہ نے بچا لیے، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس وقت، یعنی اگر ایسا ہو جاتا کہ یہ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے اور آپ کے منہ سے غلط باتیں دین کے اندر شامل کروا دیتے، اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی، وَإِذًا، اور اس وقت لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، البتہ یہ پکڑ لیتے آپ کو گہرا دوست، اس وقت آپ ان کے بڑے محبوب ہوتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی، یہ کہ ہم نے ثابت رکھا ہوتا آپ کو، لَقَدْ كِدتَّ، البتہ تحقیق، کدتا، آپ قریب تھے، ترکنو، کہ آپ مائل ہو جاتے، الیہم، ان کی طرف، شیئن، قلیلا، تھوڑا سا۔ اگر ہم نے آپ کو جمایا نہ ہوتا، اگر ہماری مدد شامل حال نہ ہوتی، انہوں نے تو اتنی کوششیں کی کہ آپ جیسا شخص بھی قریب تھا کہ وہ کچھ ان کی طرف مائل ہو جاتا۔ تھوڑے سے بات شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، لیکن وہ ہے کہ یہ دونوں آیات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جو اللہ کی مدد ہے اور وہ جو اللہ نے ثابت قدم رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے نہیں، آپ کے پائے استقلال میں کوئی کمی نہیں آئی، اللہ کی مدد شامل حال رہی۔ دیکھیے نبی بھی، کوئی نیک شخص بھی اللہ کی مدد کے بغیر نیکی بھی نہیں کر سکتا، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اے اللہ اگر ان عورتوں کی چال کو آپ نے مجھ سے دور نہ کیا، میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں، اے اللہ آپ نے مجھے بچانا ہے۔ نبی اللہ سے مدد مانگتے ہیں، نبیوں کو اللہ سے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اس مدد کا ذکر کر رہے ہیں جو نبیوں کے ساتھ خاص ہے، اللہ نے محفوظ رکھا ہوا۔ اللہ کہتے ہیں اگر ہم نے ثابت نہ کیا ہوتا آپ کو، شاید آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے۔ اذا لأذقناک، اس وقت البتہ ہم چکھاتے آپ کو، ضعف الحیاتی، زندگی کا ڈبل سزا، وضعف المماتی، اور موت کی بھی ڈبل سزا، ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر نہ آپ پاتے اپنے لیے ہمارے اوپر کوئی مددگار۔ اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، اگر آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے، اگر ہم نے ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، ہم نے مدد نہ کی ہوتی، پھر کیا ہوتا؟ پھر ہماری طرف سے پھر آپ کو سزا بھی ملتی، پھر ہم ذائقہ چکھاتے ہیں آپ کو، سزا وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ملتی، دنیا میں بھی ڈبل سزا ملتی، ضعف ڈبل، اور موت کی بھی ڈبل سزا ملتی۔
نبی کا مقام کتنا بلند ہے. جب نبی کا مقام اتنا بلند ہے تو اگر نبی سے کوتاہی ہوئی نہیں، کمی ہوئی نہیں، اللہ سمجھا رہے ہیں اگر ہو جاتی تو ڈبل سزا ہوتی. جس کا مقام بلند ہوتا ہے اس کی پھر سزا بھی زیادہ ہوتی ہے. ایسا ہوا نہیں، اللہ کی مدد تھی، اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا، اللہ نے کوئی پائے استقلال میں کمی نہیں آنے دی. ورنہ اگر ایسا ہو جاتا تو زندگی کی بھی ڈبل سزا اور موت کی بھی ڈبل سزا ملتی. یہ وہی انداز ہے جو ازواج مطہرات کے بارے میں ہے. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتیں نہیں ہو، تم اگر بے حیائی کرو گی یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو پھر ڈبل عذاب دیا جائے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ پر آسان ہے. ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتیھا اجرھا مرتین، جو تم میں سے اللہ کی فرما برداری کرے گی، نیک عمل کرے گی، اجر بھی ڈبل ہوگا. صرف سزا ڈبل نہیں ہوتی، نبی کا اجر کتنا زیادہ ہوتا ہے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.